روحان ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے الگ ہوا اور خود کو نہ سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے فرش پر جا گرا۔ دھڑم کی آواز کے ساتھ انائزہ نے آنکھیں کھولیں۔ اپنے ساتھ روحان کو نہ پا کر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ جب اس کی نظر فرش پر گرے روحان پر پڑی، روحان کو پھر سے ڈرتا دیکھ کر انائزہ کو برا لگا۔ روحان جلدی سے اٹھ کر بیٹھا اور سہما ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کل رات انائزہ کا اس کے ساتھ جو رویہ تھا، اب وہ اس سے مزید ڈرنے لگا تھا۔ نیچے کیا کر رہے ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، ادھر آ کر لیٹو، انائزہ نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ روحان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ کیا؟ انائزہ نے ایک گھوری مزید روحان کی پیش خدمت کی۔ وہ روحان کی آنکھوں میں ڈر دیکھ سکتی تھی۔ اچھا ادھر آ کر لیٹو، ٹھنڈ لگ جائے گی، اور تمہیں بخار بھی ہے۔ اس بار وہ نرمی سے بولی تھی۔ اس کا نرم لہجہ دیکھ کر روحان آہستہ سے اٹھا اور بیڈ کے بالکل کونے سے لگ کر کمفرٹ لے کر دبک گیا۔ انائزہ اس کی اس حرکت پر غصے سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ روحان نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو کمفرٹ سے ایک سبز آنکھ نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی انائزہ اپنے کپڑے لینے کے لیے باہر نکلی۔ اس کی نظر روحان کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ کمفرٹ میں چھپایا اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ اس کے ڈر کی وجہ سے انائزہ کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ وارڈروب سے ڈریس نکالتی ہوئی واپس واش روم چلی گئی۔ عقیلہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب انائزہ وہاں پہنچی۔ ناشتے میں کیا بنا رہی ہو؟ اس نے عقیلہ سے سوال کیا۔ روحان بابا کو تو فرائی انڈا ٹوسٹ اور چائے دوں گی، آپ نے کیا کھانا ہے آپ بتا دیں، میرے لیے بھی یہی بنا دو، انائزہ بولی۔ جی اچھا، عقیلہ نے جواب دیا۔ اتنا بڑا گھر ہے یہ، اور یہاں کیا بس روحان کے ساتھ اس کی دادو ہی رہتی تھیں؟ انائزہ گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ واقعی ایک خوبصورت اور بڑا گھر تھا۔ جی، عقیلہ نے مختصر جواب دیا۔ تم سے میں نے پہلے بھی روحان کی فیملی کے بارے میں پوچھا تھا، تب بھی تم نے مجھے نہیں بتایا۔ انائزہ کو اس کا جواب نہ دینا برا لگا۔ بیگم صاحبہ، بڑی بیگم صاحبہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی روحان بابا کے ماں باپ کا ذکر اس گھر میں نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ خود ان کا ذکر کرتی تھی۔ اچھا ایسی کیا بات ہے کہ کوئی ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا؟ انائزہ نے بات کو کریدا۔ ناشتہ بن گیا ہے، میں روحان بابا کو دے کر آتی ہوں۔ عقیلہ نے ناشتے کی ٹرے اٹھائی۔ رہنے دو، میں خود لے کر جاؤں گی، تم میرا ناشتہ بھی رکھ دو اس میں، انائزہ چڑھ کر بولی۔ عقیلہ نے ایک بڑی ٹرے اٹھائی جس میں روحان کے ساتھ انائزہ کا بھی ناشتہ رکھا اور اسے پکڑایا۔ انائزہ ٹرے تھامتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان واش روم میں تھا۔ انائزہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ روحان اپنے کپڑے لینا بھول گیا تھا۔ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ باہر کیسے جائے۔ اسے آہٹ سے شک ہو گیا تھا کہ انائزہ کمرے میں موجود ہے۔ اس نے واش روم کا دروازہ اتنا کھولا کہ اسے ایک آنکھ سے باہر دیکھا جا سکے۔ وہ دروازے میں آنکھ لگائے دیکھ رہا تھا کہ انائزہ کمرے میں ہے یا نہیں۔ انائزہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روحان نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ روحان جلدی آ جاؤ باہر، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے اسے معلوم ہوا کہ روحان نے اسے دیکھا ہے۔ روحان پریشان سا اندر کھڑا رہا کہ اب کیا کرے، ایک کپڑے نہ ہونے کی پریشانی، دوسرا انائزہ کے ہونے کا ڈر۔ وہ کھڑا ابھی سوچ ہی رہا تھا جب انائزہ کی دوسری بار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ روحان، باہر آؤ۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، اس ڈر سے روحان کانپنے لگا۔ مزید 2 منٹ گزرنے پر بھی جب روحان باہر نہ آیا تو انائزہ اٹھ کر واش روم کے پاس آئی۔ روحان، تم ابھی بھی اگر باہر نہ آئے تو میں اندر آ جاؤں گی، وہ دروازے کے پاس ہوتے ہوئے بولی۔ روحان نے دروازے کا لاک چیک کیا جو اس نے لگایا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ لاک تو لگا ہے، پھر انائزہ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ روحان، میرے پاس واش روم کی دوسری چابی ہے، اگر تم 1 منٹ کے اندر باہر نہ آئے تو پھر دیکھنا میں خود اندر آ جاؤں گی۔ انائزہ کے پاس کوئی چابی نہیں تھی۔ اس نے یہ جھوٹ روحان کو باہر نکالنے کے لیے بولا تھا۔
اس کی چابی والی بات سن کر روحان کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا اور ڈرنے لگا۔ 1 2 3۔ جیسے جیسے انائزہ کاؤنٹنگ کر رہی تھی ویسے ویسے روحان کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ انائزہ کاؤنٹنگ کرتے کرتے 59 پر پہنچی جب واش روم کا لاک کھلا مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ انائزہ نے دروازہ دھکیلا تو اس کی طرف کمر کیے ہوئے دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے روحان کو دیکھا۔ روحان نے اپنے جسم پر 2 ٹاول لپٹے ہوئے تھے، ایک جو اس کے سینے اور کمر کو ڈھانپے ہوئے تھا، دوسرا جو اس کی ٹانگوں کے گرد بندھا تھا۔ انائزہ کو اسے نیو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں شرماتی جتنا تم شرما رہے ہو، انائزہ نے طنز کیا۔ وہ وارڈروب کی طرف گئی اور روحان کے لیے پینٹ شرٹ نکالی۔ یہ لو اور پہن کر ابھی باہر آنا، وہ اس کی طرف کپڑے بڑھاتے ہوئے بولی۔ روحان کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور تیزی سے کپڑے پکڑ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ انائزہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھی۔ روحان باہر نکلا تو انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ سنہری بال جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، سبز آنکھوں پر ہلکی کالی پلکوں کی جھالر۔ وہ محبوب سی اسے دیکھنے لگی۔ روحان اس کی نظروں سے مزید گھبرانے لگا۔ اس نے صوفے پر بیٹھنے کی جرأت نہ کی اور وہیں جم کر کھڑا رہا۔ آؤ ادھر ناشتہ کریں، انائزہ نے اس کی طرف سے دھیان ہٹایا۔ روحان بغیر جواب دیے خاموشی سے کھڑا رہا۔ آؤ بھی، وہ پھر سے بولی۔ روحان نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ہو یا نہیں؟ انائزہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ ابھی 1 سیکنڈ بھی نہ گزرا تھا کہ روحان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ انائزہ حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ روحان ادھر آؤ، ناشتہ کر لو، ورنہ بخار مکمل طور پر نہیں ختم ہوگا۔ اس بار وہ پیار سے بولی تھی جیسے کسی روٹھے ہوئے بچے کو منایا جائے۔ روحان نے کنکھیوں سے انائزہ کی طرف دیکھا اور مردہ قدموں سے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ انائزہ نے اپنے اور اس کے درمیان ٹرے رکھی اور اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ وہ پہلے ہی اس سے خوفزدہ تھا، اس کے سامنے کھانا کیسے کھاتا۔ انائزہ نے ناشتہ شروع کیا مگر روحان ویسے ہی بیٹھا رہا۔ بھوک نہیں ہے کیا؟ انائزہ نے سوال کیا۔ روحان نے مثبت جواب دیا۔ تو شروع کرو ناشتہ، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ روحان نے کوئی رد عمل نہ کیا۔ انائزہ نے ٹوسٹ کا نوالا بنا کر روحان کی طرف بڑھایا۔ روحان نے ایک نظر نوالے کو دیکھا، پھر ایک نظر انائزہ کی طرف دیکھا۔ منہ کھولو، وہ نرمی سے بولی۔ آہستہ سے لب کھولے اور انائزہ نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ جب وہ نوالا چبا رہا تھا انائزہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ باریک سرخ لب جیسے جیسے گردش کر رہے تھے، ہونٹ کا نچلا تل بھی ویسے ہی عمل دہراتا۔ انائزہ کے ذہن میں ایسے ویسے خیالات آنے لگے، پھر جلد ہی سے اپنے ذہن کو جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی۔ روحان بھی کانپتے ہاتھوں سے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ آج اسنو فالنگ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے دوپہر کے وقت شفیق لان میں بیٹھا پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا جب انائزہ کوٹ کی پاکٹ سے ہاتھ نکالتی اس کی طرف آئی۔ اس نے ایک بیل سے سفید پھول توڑا۔ یہ کون سے پودے ہیں؟ اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے شفیق سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، آپ پاکستان سے آئی ہیں نا، اس لیے آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ۔ یہ یہاں کے مہنگے ترین پودے ہیں، بڑی بیگم صاحبہ نے لگوائے تھے۔ ان کو پودوں کا بڑا شوق تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔